السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک اور نیو ناول، ظلم کی انتہا. یہ پہلے بھی ہم نے شروع کیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ بیچ میں بریک ہو گیا تھا. اب دوبارہ شروع کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. ناول ہے ظلم کی انتہا. رائٹر ہیں وجیہہ گل اور ایپیسوڈ نمبر ہے 4. دعا نے لاؤنج میں موجود دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خوبصورت گلابی رنگ کا اسکارف اپنے چہرے کے گرد لپیٹا اور قدم باہر لان کی جانب بڑھا دیے، جہاں موجود ساجدہ اماں کب سے اسے آوازیں دے رہی تھیں. اماں، آپ نے زحمت کیوں کی؟ ہم باہر ہی جا رہے ہیں تو وہیں کچھ کھا لیتے. اس نے لان میں موجود میز پر رکھی چائے اور دیگر لوازمات پر ایک نظر ڈالتے ہوئے ساجدہ خالہ سے کہا، جو اس کے آتے ہی اب چائے کپوں میں انڈیل رہی تھی. نہیں میری گڑیا، زحمت کیسی؟ اپنی بیٹی کے لیے تو میں بناؤں گی تو اور کس کے لیے بناؤں گی؟ ساجدہ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ اتنے میں نور بھی وہاں آدم کی. بلیک شرٹ کے ساتھ گرے جینز پہنے، سلکی کندھوں تک آتے بال جن کو صبح پونی ٹیل میں جکڑ رکھا تھا اس وقت کھلے کندھوں پر لہرا رہے تھے. دعا جیسے اس قسم کے لباس سے نفرت تھی، اس نے افسوس و ناپسندگی سے نور کے لباس کو دیکھا. نور بیٹا آؤ نا، تم بھی چائے لو. ساجدہ خالہ نے نور کو دیکھتے ہی چائے کے صاف کپوں میں سے ایک اٹھاتے ہوئے کہا، جب آپ کو پتا ہے کہ میں چائے نہیں پیتی تو پھر پوچھ کیوں رہی ہیں؟ کھڑے کھڑے سلگتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے ساجدہ خالہ سے کہا. نور کی اس بدتمیزی پر ساجدہ خالہ بالکل خاموش ہو گئی تھی. جبکہ دعا سے اس کا لہجہ برداشت نہیں ہوا تو اس نے بھی نور کے ہی لہجے میں اس سے کہا، اگر نہیں پینی تو مت پیو، لیکن تمیز سے بات کرو. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر یہاں آؤ ہی مت. جاؤ اندر جا کر بیٹھ جاؤ. میں بھی یہاں بیٹھنے نہیں آئی، اپنے ایک دوست کا ویٹ کر رہی ہوں. وہ آنے والا ہے مجھے لینے. ہم شاپنگ کے لیے جانے والے ہیں. اب آئی سمجھ؟ نور نے جواب میں ان دونوں کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا. دوست؟ کس دوست کی بات کر رہی ہو نور؟ کون سا دوست ہے؟ اور میں اور ساجدہ اماں بھی ابھی جانے ہی والے ہیں شاپنگ کے لیے. تم بھی ہمارے ساتھ چلو. دعا نے تجسس سے پوچھتے ہوئے آخر میں اس سے اپنے ساتھ چلنے کا کہا. مجھے تم دونوں کے ساتھ چلنے میں کوئی دلچسپی نہیں، اور جس دوست کا تم پوچھ رہی ہو وہ آ گیا. نور نے مسکرا کر کہتے ہوئے مین گیٹ کی طرف اشارہ کیا، جہاں سے داخل ہونے والی شخصیت پر نظر پڑتے ہی دعا کا رواں رواں سلگ اٹھا. اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا. ہائے، کیسے ہیں آپ سب؟ مسکرا کر پوچھتے ہوئے یوسف نے گہری نظروں سے دعا کو دیکھا، جبکہ دعا مسکرا بھی نہ سکی. بیٹا اللہ کا کرم ہے، ہم بالکل ٹھیک ہیں. آپ سناؤ؟ دعا کے سخت تاثرات کو دیکھتے ہوئے ساجدہ خالہ نے جواب دیا. جی میں بھی بالکل فٹ ہوں. ساجدہ خالہ کو جواب دیتے ہوئے بھی اس کی نظریں دعا پر ہی جمی رہیں، جو بلا وجہ ہی اپنا اسکارف بار بار درست کرتی. دعا کیا چل رہا ہے آج کل؟ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ کھڑے کھڑے ہی گاڑی کی چابی کو انگلی پر گھماتے ہوئے اس نے دعا کو ہنوز گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. کچھ خاص نہیں، مختصر جواب دے کر دعا خاموش ہو گئی تھی. اسے یوسف کی گندی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں.
یوسف چلیں پھر دیر ہو جائے گی۔ دعا کے لہجے کی تلخی کو محسوس کرتے ہوئے نور غصے سے دعا کو دیکھتے ہوئے یوسف سے کہا تھا، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، پھر واپسی پر دیر ہو جائے گی، چلو چلتے ہیں۔ اوکے ڈیئر، پھر ملاقات ہوگی، بائے۔ دعا کی جانب دیکھ کر کہتے ہوئے ان دونوں نے قدم باہر گاڑی کی جانب بڑھا دیے۔ استغفر اللہ، اس انسان کی نظروں سے اللہ بچائے۔ بھائی توبہ توبہ۔ اس کے جاتے ہی ساجدہ خالہ نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دعا سے کہا، اماں زہر لگتا ہے مجھے یہ انسان، اس کی نظروں سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کا انسان ہے یہ۔ لیکن یہ بات میں نور کو کیسے سمجھاؤں کہ اس سے دور رہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ میری کوئی بات نہیں سمجھتی، میں اس کی بڑی بہن ہوں، اس کا بھلا چاہتی ہوں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتی ماما بابا کو اپنے بزنس اور پارٹی سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ آخر کب تک سب ایسے ہی چلتا رہے گا؟ مجھے ڈر ہے کہیں یہ انسان نور کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آنکھوں میں نمی لیے کہتے ہوئے دعا نے بے بسی سے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر ساجدہ خالہ کو اپنے دل میں پنپتے خدشے سے آگاہ کیا تھا۔ دعا، کیا تم اس سے پہلے بھی مل چکی ہو؟ ساجدہ خالہ نے دعا سے پوچھا تھا۔ جی 2-3 دفعہ پہلے بھی یہ یہاں آ چکا ہے۔ 2 دفعہ صبح کے وقت آیا تھا نور کو یونیورسٹی لے جانے کے لیے، اور 1 دفعہ اسی طرح شام میں آیا تھا، اس وقت بھی یہ دونوں کہیں باہر گئے تھے۔ دعا نے چہرے پہ پھسلتے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے بتایا، اچھا میری گڑیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تمہیں پتا ہے نا نور غصے والی ہے اور ضدی بھی۔ تم اس سے کسی وقت آرام سے اور پیار سے سمجھانا، مجھے یقین ہے وہ سمجھ جائے گی۔ اب اداس مت ہو بالکل بھی۔ ساجدہ خالہ نے محبت سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اپنی ہتھیلیوں سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، اماں میں سوچتی ہوں اگر آپ نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ میں بھی ایسے ہوتی نور کی طرح، میں بھی اپنا اچھا برا کچھ نہ سمجھ پاتی۔ دعا نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں بیٹا، میں اگر نہ ہوتی تو اللہ تو ہے نا، وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ وہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلے نہیں چھوڑتا، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، اس لیے دوبارہ کبھی ایسی باتیں مت سوچنا۔ ساجدہ خالہ نے اپنے اسی نرم لہجے میں اسے سمجھایا، دیکھو تم نے مجھے بھی باتوں میں لگا لیا اور خود بھی شروع ہو گئی، اب چلو اٹھو، کیا شاپنگ کے لیے نہیں جانا؟ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر اور برقع پہن کر آؤ۔ ساجدہ خالہ نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا، او ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی، بس 5 منٹ میں صبر کریں، میں ابھی آئی۔ یاد آنے پر دعا نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ 5 منٹ کا کہہ کر پورے 15 منٹ میں وہ برقع پہنے، نقاب کیے، اب جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ اب چلیں؟ دعا نے باہر لان میں کھڑی ساجدہ خالہ سے کہا اور دونوں گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ 5 اسٹار ہوٹل کے پرسکون ماحول میں کھانے کے دوران محض چمچ اور کانٹوں کی آوازیں ہی وقتاً فوقتاً ابھر رہی تھیں، جب نور نے اچانک بات کا آغاز کرتے ہوئے یوسف سے کہا، یوسف ہم شادی کب کرنے والے ہیں؟ نیپکن سے لب تھپ تپاتے ہوئے نور نے لاپرواہی سے اس سے پوچھا، شادی؟ کیا مطلب شادی؟ اس کے اچانک سوال پر یوسف نے گڑبڑا کر پوچھا، مطلب صاف ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے، یا تم میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہے ہو؟
یوسف کے بے تکی سوال پر نور نے اپنے ازلی غصے سے نیپکن میز پر اچھالتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ ٹائم پاس کروں گا، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ یوسف نے خفگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے کچھ دیر پہلے والے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے اس سے کہا، جب تم اس طرح کی باتیں کرو گے تو مجھے یہی لگے گا کہ میں تمہارے لیے محض وقت گزاری کا سامان ہوں۔ نور نے ماتھے پہ بل لیے اس سے کہا۔ یوسف کے بوکھلائے ہوئے لہجے سے اسے اس پر کچھ شک ہوا تھا، جیسے وہ شادی کے نام سے بھاگ رہا ہو۔ تمہارے ذہن میں اچانک یہ شادی کا خیال کہاں سے آ گیا؟ میرا مطلب ہے کہ ابھی تو تمہاری بڑی بہن کی بھی شادی نہیں ہوئی، اور شادی کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ ابھی تو ہماری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ یوسف نے اس سے کہا، پڑھائی تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اور جہاں تک میری بہن کی شادی کا سوال ہے تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کب شادی کرتی ہے، کرتی بھی ہے کہ نہیں، وغیرہ۔ میں یہاں تم سے اپنی اور تمہاری شادی کی بات کرنے کے لیے بیٹھی ہوں۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دوں۔ اب میں ایک فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ ماتھے پہ بل لیے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اب وہ منتظر نگاہوں سے یوسف کی جانب دیکھ رہی تھی، جو اب شدید اضطرابی کیفیت میں نور کے سامنے بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا، جسے اب اپنا سارا منصوبہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں، اب یہاں تک پہنچنے کے بعد میں ناکام نہیں ہو سکتا، اور صرف 2 دن کی ہی تو بات ہے۔ اس بے وقوف کو جھوٹی تسلی دینے میں کیا حرج ہے؟ گہری نظروں سے نور کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ سیکنڈز میں اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ ٹھیک ہے، ہم شادی کریں گے، وہ بھی بہت جلد۔ میرے لیے تمہاری خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ نور کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا، جبکہ یوسف کی بات سنتے ہی نور کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ سچ؟ پھر کب کرنے والے ہیں ہم شادی؟ نور نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ میں بس 1-2 دن میں موم ڈیڈ سے بات کرتا ہوں، جیسے ہی وہ مانتے ہیں میں انہیں تمہارے پیرنٹس سے بات کرنے کے لیے لے آؤں گا۔ یوسف نے کھانے کا بل پے کرتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، بس تم جلد از جلد اپنے پیرنٹس سے بات کرو۔ جہاں تک میرے پیرنٹس کی بات ہے تو وہ وہی کریں گے جو میں چاہتی ہوں۔ نور نے غرور سے گردن اکڑا کر کہا۔ اچھا، شاپنگ بھی ہو گئی ہے، کھانا بھی کھا لیا ہے، اب چلو تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اور یاد رہے، کل ویلنٹائن ڈے ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سرپرائز تیار کر رکھا ہے۔ کل شام پورے 6 بجے میں تمہیں لینے آؤں گا تمہارے گھر۔ مجھے بالکل تیار ملنا۔ پارکنگ ایریا کی طرف چلتے ہوئے یوسف ساتھ ہی ساتھ اسے اگلے دن کے لیے ہدایات بھی دے رہا تھا۔ سمجھ آ گئی ہے نا میری بات؟ یوسف نے غور سے نور کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، سمجھ گئی ہوں۔ میں تو خود کل کے گفٹ کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں، نور نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، ایکسائٹیڈ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ کل میں تمہیں ایسا گفٹ دینے والا ہوں جو تمہیں ساری زندگی یاد رہے گا۔ یوسف نے گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے ہونٹوں پہ معنی خیز مسکراہٹ لیے نور سے کہا، اور گاڑی نور کے گھر کو جانے والی راہ پر گامزن کر دی۔ ماما ماما، بابا آ گئے ہیں، ارمان نے کنول کو آگاہ کیا اور خود بھاگ کر اسفند کے پاس پہنچ گیا، جس نے گاڑی سے نکلتے ہی اسے گود میں لیتے ہوئے بازوں میں بھینچ لیا تھا، اور کبھی اس کے گلابی گالوں کو چومتا تو کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو۔ میرا شیر، میرا بیٹا کیسا ہے؟ اسفند نے ہنوز اسے خود سے لپٹائے پوچھا۔
میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، ارمان نے بھی لاڈ سے اس کے سینے میں سرکتے ہوئے کہا۔ شاباش میری جان، ماما کو تنگ تو نہیں کیا تھا؟ اسفند نے اندر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ نہیں بابا، آپ کو تو پتا ہے نا، میں کب ماما کو تنگ کرتا ہوں؟ ارمان نے دنیا جہان کی معصومیت چہرے پر سجاتے ہوئے جواب دیا، جس پر اسفند نے زوردار کہکا لگایا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اسفند کی نظریں اس تک گئیں جو دروازے کے پاس ہی کھڑی ان کے قریب آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ریڈ کلر کی کرتی کے ساتھ بلیک کیپری اور بلیک ہی دوپٹہ زیب تن کیے بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اسفند کے قریب آتے ہی کمل نے پرجوش لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سلام کا جواب دیتے ہوئے اسفند نے محبت سے کمل کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے اسے خود سے الگ کرتے ہی وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے دنگ رہ گیا۔ کمل، کیا ہوا تمہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میرے جانے کے بعد کچھ ہوا تو نہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اسفند نے ارمان کو گود سے اتارتے ہوئے دھیرے سے اس کا بھیگا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی، جبکہ ارمان بھی اب پریشانی سے اپنی ماں کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ ماما ابھی کچھ دیر پہلے تو بالکل خوش تھی، لیکن اچانک ان کو ہو کیا گیا جو رو رہی ہیں۔ کنول، اب پلیز مجھے کچھ بتاؤ گی بھی یا ایسے ہی روتی رہو گی؟ اسفند نے دھیرے سے اس کی پلکوں پر اٹکے آنسو سمیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں اسفند، ایسا کچھ نہیں ہوا، میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اتنے دن آپ نہیں تھے تو مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سبھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اب تو اللہ کے بعد صرف آپ ہی میرا آخری سہارا ہے، اور آپ ہی گھر نہیں تھے تو میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ نم لہجے میں بولتے بولتے وہ ایک بار پھر زور و شور سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اچھا اچھا، بس چپ ہو جاؤ، بس اب اس کے بعد اتنی دور کبھی نہیں جاؤں گا۔ ایک بار پھر سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اسفند نے دھیرے دھیرے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپ تھک گئے ہوں گے، جلدی سے جا کر فریش ہو جائیں، میں بس 15 منٹ میں کھانا لگاتی ہوں۔ کچھ دیر اسی پوزیشن میں کھڑے رہنے کے بعد کمل دھیرے سے اس سے الگ ہوتی آنسو صاف کرتے بولی۔ بیگم صاحبہ، میں انگلینڈ سے پیدل چل کر نہیں آیا جو تھک گیا ہوں گا۔ میں بہت آرام سے ہوائی جہاز کے ذریعے پہنچا ہوں، اور یقین کرو بالکل بھی نہیں تھکا، اسفند نے مذاق خیز انداز میں کہا تھا، جس پر وہ دونوں بھی بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ دوسری بات یہ کہ تم دونوں تو ویسے بھی تیار ہو، اور میں بس 10 منٹ میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر باہر ڈنر کے لیے چلتے ہیں۔ لیکن اسفند، میں کھانا تیار کر چکی ہوں، کنول نے کہا۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، جو کھانا بنایا ہے وہ پیک کر کے پروین آنٹی کو دے دو، اپنے گھر لے جائیں گی وہ، اور ان کے بچے کھا لیں گے، اسفند نے فوراً حل نکالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ ریڈی ہو جائیں، تب تک میں کھانا پیک کر کے آنٹی کو دے دیتی ہوں۔ کہتے ہی کنول فوراً کچن میں گھس گئی، جبکہ اسفند فریش ہونے کے لیے اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا، اور کچھ دیر بعد وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کر باہر ڈنر کے لیے روانہ ہو گئے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔
ظلم کی انتہا ایسا ناول ہے جو اپنے ٹائٹل کو جسٹیفائی کرتا ہے. آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے اور کس کس طرح سے ظلم ہوئے، ڈھائے گئے، اور کیسے انسان غرور میں آ کر اللہ کو بھول جاتا ہے، اور پھر جب اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی بھی ہوتی ہے. تو پلیز چینل کو لائک کیجیے گا، ویڈیو کو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اپنے ریویو سے آگاہ کیجیے گا. پھر ملوں گی آپ سے. السلام علیکم.